اسی طرح جو شخص ہر وقت اللہ سے شکوے کرتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے تو نے ایسا کیوں بنایا، مجھے ایسی شکل کیوں دی، مجھے ایسا گھر کیوں دیا، مجھے ایسا شوہر کیوں دیا، مجھے ایسے بچے کیوں دیے، مجھے ایسا فلاں کیوں دیا، ہر چیز کے بارے میں شکوہ، تو یہ ناشکراپن بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اس شخص کے دل میں آتی ہے جو تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ کل مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا جس میں ایک بچی کے والد اور شوہر دونوں 8 یا 6 مہینے کے فرق سے ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ سیم کیس، پہلے شاید شوہر کے ساتھ یہی ہوا، وہ گھر میں اچانک رات کو داخل ہوئے اور بغیر کسی وجہ کے قتل کر کے چلے گئے شوہر کو بچوں بیوی کے سامنے۔ اس کے بعد باپ کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ تو کل میرا ان کی طرف جانا ہوا، تو اس وقت بھی میں نے یہی چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، ایسا ہونا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے آیت 22 سورۃ الحدید، اس میں آپ دیکھیں کوئی مصیبت جو زمین میں آتی یا تمہارے نفس پہ آتی، تمہاری جانوں پہ آتی، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے بھیجیں تم پر، یعنی وہ تم پر آئے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ کیوں آتی ہے؟ لکی لا تأسوا، یہ بات ہم تم کو کیوں بتا رہے تاکہ تم افسوس نہ کرو، الی ما فاتکم، کسی اس چیز کے جانے پر جو تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ تم خوش ہو اس چیز پر جو تمہیں ملی، کیونکہ وہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا۔ یرزق من یشاء بغیر حساب واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی خود پسند اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا کہ جو کچھ ملنے پر اکڑ جائے اور کچھ جانے پہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے اور اللہ سے پوچھے کہ کیوں کیا تو نے ایسا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، ہمارے ساتھ کیوں ہوا؟ کوئی بھی شخص ایسا کہہ سکتا ہے جس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ آئے، تو اس کا جواب اس آیت میں ہے کہ یہ اللہ کا ایک فیصلہ تھا، اس کی اپنی ایک حکمت ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے ان جانے والوں کے لیے کتنا اجر ہے، کیونکہ جو اپنی عزت مال جان بچاتے ہوئے فوت ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اس موت میں بڑی بھلائی ہو جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ان کو ملنے والی۔ ہمیں تکلیف نظر آ رہی، اس لیے نظر آ رہی کہ ہم تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہیں، یہ طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں بڑی ہی بری چیز ہے، بڑا برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں پتا کہ یہ دوسری طرف ان کو کتنی نعمتیں اور راحتیں ملی۔ اگر ہمیں وہ نظر آ جائے نا تو ہم کہیں بہت اچھا ہوا، ہمارا اوپینین بدل جائے، لیکن چونکہ ابھی نظر نہیں آ رہا تو ابھی ہمیں کیا کہا گیا؟ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ یاد رکھیں زندگی میں کوئی چیز جس پہ آپ کو بڑی حسرت، افسوس، ندامت، پشیمانی ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، مثلا آپ کی شادی کسی ایسی جگہ ہو گئی کہ جو انتہائی خراب شخص تھا، اب آپ پریشان ہیں کہ میرے ہی ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوئی، نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس حکمت کو تلاش کریں کہ جو اللہ اس کے پیچھے چاہتا ہے، اور آپ کو ایک وقت نظر آ جائے گی۔ جب میری ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری بیٹی ہوئی، مجھے تو قطعاً 1% بھی ملال نہیں تھا، میں تو تیسری بیٹی پر اتنی خوش ہوئی جتنی پہلی پر ہوئی تھی، شاید اس سے بھی زیادہ ہوئی ہوں، لیکن لوگوں کو بڑا ملال تھا کہ کیوں بیٹی ہو گئی، اور جیسے ہمارے پاکستانی معاشرے میں۔ لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا کتنا احسان تھا کہ اس نے مجھے بیٹیاں دی کہ میں ان کو اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتی ہوں، وہ میرے لیے ٹربل کریٹ نہیں کرتی۔ کل ہی میں اپنی بچیوں سے کہہ رہی تھی کہ یقین کرو کہ تمہیں دیکھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، یعنی تمہارے عمل کو، چیزوں کو دیکھ کر مجھے، ٹھیک ہے وہ بچیاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہر بچے سے، مجھ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن میری آنکھوں کی راحت ہے۔ اب مریم میرے کہے بغیر سورۃ کہف پڑھ رہی تھی اتنی اچھی آواز میں خود سے، اب خود سوچو کہ ماں کے دل کو کیا خوشی ہوتی ہے نا کہ جو بچے بغیر کہے اچھی اچھی نمازیں پڑھ رہے ہوں، اچھے اچھے کام کر رہے ہوں، بغیر کہے صدقہ خیرات کر رہے ہوں، تو ماں باپ کے لیے یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اگر بیٹے ہوتے، میں اس وقت دین کا ہی کام کر نہ سکتی، میرے لیے کتنی مشکلیں ہوتی، اور شاید یہ اس شکر کا نتیجہ ہے جو آج اللہ نے اس شکل میں دیا ہے۔ اور اگر میں بھی اس وقت یہ رونے دھونے والوں میں شامل ہو جاتی کیوں دی اللہ نے بیٹی، تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو کے شاید پھر کچھ اور مصیبت ڈالتا۔ تو کوئی بھی چیز جس میں ساری دنیا بھی کہے کہ یہ کیوں ہو گئی اور بہت غلط ہوا اور جاہلیت والے افسوس کرنا شروع کر دے،
ہمیشہ سوچیں یہ اللہ کا فیصلہ، میں نے قبول کیا، اللہ کا فیصلہ، اور میں خوش دلی سے قبول کرتی ہوں۔ کوئی چیز ٹوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، فوراً سوچ لیں اللہ کا فیصلہ، اللہ نے ایسا چاہا، میں نے قبول کر لیا، اور اگلے ہی لمحے سب غم کا دھواں دل سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اس کو نکلنے کا راستہ مل جائے گا۔ اور اگر آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے اس حال کو آپ بدل نہیں سکتے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اللہ نے اپنا فیصلہ منوایا، ہو گیا، آپ اسے چینج نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیواروں سے ٹکرے ماریں، اپنے آپ کو زخمی کریں، مار ڈالیں اپنے آپ کو، خودکشی بھی کر ڈالیں، تو وہ فیصلہ نہیں بدلے گا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اور اللہ کے فیصلے کو جو ناگوار بھی ہو خوشی سے قبول کرنے سے اللہ کی مزید رحمتیں آتی ہیں، مزید راستے کھلتے ہیں۔